کوئی ویسٹ میں کوئی ہمارے جو نیریٹو ہے، ہمارا بیانیہ ہے، وہ کہیں اس کے حق میں کوئی کتاب لکھی گئی؟ جواب ہے نہیں۔ کیا کوئی انٹرنیشنل فلم بنی جس میں ہمارا نقطہ نظر جو ہے وہ سامنے رکھا گیا ہو؟ جواب ہے نہیں۔ کیا جو انٹرنیشنل اخباریں ہیں یا انٹرنیشنل ٹیلی ویژنز ہیں ان کے اوپر ہمارا بیانیہ آتا ہے؟ جواب ہے نہیں۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی بہت وجوہات ہیں۔ پہلا تو ظاہر ہے جناب اسپیکر، اس وقت ہمارا ایکسٹرنل پبلسٹی کا جو بجٹ ہے وہ 4.5 کروڑ روپیہ ہے، اور اس کے مقابلے میں ہندوستان کا ایکسٹرنل پبلسٹی کا بجٹ 21 ارب روپیہ ہے۔ اور میں اس میں ہالی ووڈ کا وہ علیحدہ بجٹ ابھی شامل نہیں کر رہا، جو وہ بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کی جو فلمیں بنتی ہیں اور جس طریقے سے وہاں پہ خرچہ ہوتا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں انفو لیب پکڑی گئی، جس میں پتہ چلا کہ 845 سے زیادہ جعلی ویب سائٹس کی گئی، اور ان ویب سائٹ سے پاکستان کے خلاف مسلسل جھوٹی خبریں انٹرنیشنل میڈیا کو فیڈ کی گئی۔ اس میں جو ہمارے ہاں جو کشمیر کی سٹرگل ہے اس کو کوسچن کیا گیا، ہمارے ہاں خصوصاً بلوچستان سب نیشنلزم کو سپورٹ کیا گیا، اور تو اور چھوڑے جناب اسپیکر، جب ٹی ایل پی کے پروٹیسٹ ہوئے تو 3.5 منٹ میں 3 لاکھ سے زیادہ جو ٹویٹس ہیں وہ احمد آباد بھارت کا جو آئی ٹی سینٹر ہے وہاں سے کی گئی۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمیں کس قسم کی جنگ کا سامنا ہے۔ اور یہ جو چترالی صاحب بات کر رہے تھے بالکل صحیح کر رہے تھے، جو موجودہ دنیا ہے یہ اوپینینز کی دنیا ہے، وار آف اوپینینز۔ ہم اپنی اوپینین، اپنا نیریٹو کس طرح بیان کر سکتے ہیں، ہم اپنی بات کس طرح لوگوں کے سامنے پہنچا سکتے ہیں، یہ اصل لڑائی ہے، اور یہ لڑائی پاکستان کی لڑائی۔ اور اس کا دوسرا جو معاملہ ہے وہ کیوں یہاں پہ ہم پہنچے، میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات کرنا چاہوں گا۔ پچھلی حکومتوں نے مسلسل جو انفارمیشن منسٹری کے ادارے ہیں ان کو ایک ایسے محکمے بنانے کی کوشش کی جس کا مقصد صرف ووٹروں کو نوکریاں دینا تھا۔ انفارچونیٹلی صرف پی ٹی وی کے اندر 2200 لوگ 10 سالوں میں بھرتی کیے گئے، اور جناب اسپیکر ان کو کیسے بھرتی کیا گیا؟ وہ ڈیلی ویجز کے اوپر بھرتی ہوئے، کوئی ٹیسٹ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا، ڈیلی ویجز سے انہیں ایک کمیٹی بنی یہاں پہ، انہوں نے ان کو کنفرم کر دیا۔ 32 کروڑ روپیہ پی ٹی وی ان لوگوں کی تنخواہیں دے رہا ہے، اور ان میں 5% لوگ بھی ایسے نہیں ہیں جن کو آپ ذمے کوئی کام لگا سکے۔ آپ نے پوری کارپوریشن بٹھا دی۔ میرے لیے بڑا آسان ہے، میں آج منسٹر ہوں، ہمارے پی ٹی آئی کے لوگ، ہمارے سارے جو منسٹر ہیں، ہمارے لیے بڑا آسان ہے۔ ہم اپنے محکموں میں اپنے ہر پولنگ اسٹیشن سے 10 15 لوگ اٹھائیں، ان کو بھرتی کر دیں، اس کے بعد ہم الیکٹیبل ہیں، اس کے بعد ہمیں کوئی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا آپ کی اے پی پی پوری بیٹھ گئی، آپ کی پی ٹی وی کارپوریشن آپ نے پوری بٹھا دی، آپ نے اپنی ریلوے کو پورا بیڑا غرق کر دیا، آپ نے پی آئی اے کو بٹھا دیا، آپ نے اسٹیل مل کو بٹھا دیا، اور آج عمران خان کی حکومت کو ہر ادارے کی بنیاد سے اس کی عمارت کھڑی کرنی پڑ رہی ہے جناب اسپیکر۔ یہ ہے وہ لیگیسی جو انفارچونیٹلی ہم نے انہیرٹ کی ہے، اور اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں اپنے اداروں کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں بڑا شکر گزار ہوں جناب فائنانس منسٹر صاحب کا کہ انہوں نے اس بجٹ میں یہ کوشش کی ہے کہ ہم اس وار کی طرف آگے بڑھیں۔ انفارمیشن منسٹری کو بدقسمتی سے جناب اسپیکر پچھلی حکومتوں نے مسلسل صرف رولنگ پارٹی کا ایک سپوکس پرسن بنا دیا۔ ہم نے اس کا جو درجہ ہے اس کو رولنگ پارٹی کے سپوکس پرسن کے بجائے اسٹیٹ کے سپوکس پرسن کے طور کے اوپر ہم اس کو آگے لے کے جا رہے ہیں، ہم اس کو ایلیویٹ کر رہے ہیں۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اداروں کو اسٹرینتھن کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اگست میں 14 اگست کو چونکہ محرم شروع ہو رہا ہے، ہمارا خیال تھا 14 اگست کو کریں گے، لیکن اب انشاءاللہ تعالی اگست کے پہلے ہفتے میں جناب اسپیکر ہمارا پی ٹی وی مکمل ایچ ڈی ہو جائے گا، اور پہلی بار پاکستان کے لوگ پی ٹی وی کو ایچ ڈی کے اوپر دیکھ سکیں گے۔
اس کے ساتھ APP ایسوسیٹڈ پریس آف پاکستان جناب اسپیکر، اس کو ہم ایک مکمل AFP اور رائٹرز کی سطح کے اوپر لے جا رہے ہیں. اس کو ہم ڈیجیٹل میڈیا نیوز ایجنسی کریٹ کریں گے اور ایک ورلڈ کلاس نیوز ایجنسی انشاءاللہ اگست میں اپنا کام شروع کرے گی. تیسرا بڑا ریفارم آپ کے سامنے انشاءاللہ ریڈیو پاکستان کی پروگرامنگ کی صورت میں آئے گا، جہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ ریڈیو پاکستان کو مکمل طور کے اوپر ہم ڈیجیٹلائز کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اگست کے مہینے میں ریڈیو پاکستان کی نئی جو پروگرامنگ ہے وہ بھی آپ کے سامنے آئے گی. جناب اسپیکر، یہاں پر جو کچھ اور اہم باتیں ہوئیں ان میں ایک سب سے اہم بات یہ کی گئی کہ ہمارے ہاں جرنلسٹ کی جو سیفٹی ہے اس کو خطرہ. یہ ایک مسلسل ایک انٹرنیشنل پروپیگنڈا کو سہارا دیا جا رہا ہے یہاں کے کچھ ایلیمنٹس کی طرف سے. میں وارن کرنا چاہتا ہوں اپوزیشن کو، ان کی جو کرٹیسزم ہے وہ نیک نیتی کے اوپر مبنی ہوگا. ہمارے کچھ صحافی دوستوں کا کرٹیسزم بھی نیک نیتی کے اوپر مبنی ہوگا، میں اس کو کنٹراڈکٹ نہیں کرتا، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پاکستان کی صحافتی تاریخ میں صحافیوں پر سب سے زیادہ حملے پیپلز پارٹی کے دور میں ہوئے. یہ ریکارڈ 39 حملوں میں 32 صحافی اپنی جان کی بازی ہار گئے. مسلم لیگ نون کے دور میں 18 حملے ہوئے جن میں 14 صحافی اپنی جان کی بازی ہار گئے، اور PTI کے دور میں 8 حملے ہوئے ہیں. اور فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے جناب اسپیکر کہ تمام جو PTI کے دور میں مقدمے ہوئے ہیں جن میں مرڈرز ہوئے ہیں، تمام کے تمام میں تفتیش ہوئی اور تمام کے تمام میں وہ جو معاملات ہیں ان کے مجرم پکڑے گئے اور وہ عدالتوں کے سامنے. بدقسمتی سے جو 2 صحافی مرڈر ہوئے اور ان کے بارے میں ہمیں اب تک کچھ پتہ نہیں چل سکا، وہ ایک نوشہر و فروز میں ہوا اور ایک سکھر میں ہوا. اور میں اپنی بہت ہی محترم کولیگ شازیہ مری سے کہوں گا، ان سے زیادہ تو سندھ گورنمنٹ میں انفلوئنس کسی کا نہیں ہے، تو وہ مہربانی کریں اور ہمیں بتائیں کہ عزیز اور اجے للوانی کا جو مرڈر ہوا اس کے قاتل کون ہیں. اور پورا انٹرنیشنل میڈیا بھی ہم سے پوچھتا ہے، تو ہم شرمندہ ہوتے ہیں سندھ حکومت کی اس کارکردگی کے اوپر. اور مجھے امید ہے کہ آپ یہ پتہ کریں گی اور بتائیں گی کہ یہ سارا کچھ جو ہوا یہ کیسے ہوا. جہاں تک ایک اوورال پکچر کا تعلق ہے، جو PDMA کا جو ہم مسودہ بنانا چاہتے ہیں، جس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ میری بہت ہی محترم کولیگ مریم اورنگزیب جن کا میرا بہت ہی احترام ہے، ان سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ نے ایک پوری کیمپین چلائی PDMA کے آرڈیننس کے اوپر، بعد میں ثابت ہو گیا کہ وہ فیک نیوز تھی، اس طرح کا کوئی آرڈیننس ایشو نہیں ہوا تھا. سو بحیثیت ایک ممبر نیشنل اسمبلی کے اور بحیثیت ایک انتہائی قابل احترام سیاستدان کے، ان کو چاہیے یہ تھا کہ پہلے اپنے بڑا دل کرتی اور میرے سے اور PTI کی حکومت سے معافی مانگتی کہ میں نے ایک فیک نیوز کے اوپر غلط کیمپین چلائی. اور یہی میں کچھ ان کے دوستوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں جنہوں نے اشتہار بھی دیے کہ ان کو بھی چاہیے تھا کہ جب اب فیک نیوز ثابت ہو گئی تو اس کے اوپر معافی مانگیں. اب جناب اسپیکر، مسئلہ کیا؟ مسئلہ یہ ہے فیک نیوز آتی ہے، میں نے آپ کے سامنے رکھی جو معاملات ہندوستان سے چلتے ہیں. ہندوستان سے 3-4 جگہ ہیں وہاں پر یہ ٹویٹس اوریجنیٹ ہوتی ہیں، ان کو افغانستان سے بوسٹ ملتا ہے، وہ یہاں پر آتی ہیں اور ہمارے کچھ نادان دوست چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے اس کا حصہ بن جاتے ہیں. ابھی ہمارے بہت ہی پیارے دوست بات کر رہے تھے کہ PTM کے نیریٹو کے اوپر بات نہیں ہوتی. آپ کو اسٹیٹ میڈیا کی کیا ضرورت ہے جب پورا انٹرنیشنل میڈیا آپ کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے؟ مجھے آپ بتائیے، سویس لنڈن میں ایک ماشاءاللہ پروفیسر صاحبہ یہاں سے گئی ہوئی ہیں جن کا کوئی تعلق نہیں ہے خیبر پختونخوا سے، کیونکہ خیبر پختونخوا کی روایات کے امین تو ہمارے پیچھے بیٹھے. خیبر پختونخوا کے جو دل جن کے ساتھ دھڑکتے ہیں وہ تو ہمارے ساتھ ہیں. یہ کیا کر رہی ہیں وہاں پہ؟ لنڈن میں پاکستان کی ایمبیسی کے سامنے مظاہرے فرما رہی ہیں. کوئی ان میں پختون شامل نہیں ہے، کوئی ان میں KP کا بندہ شامل نہیں ہے، لیکن ان کے رائٹ اپس کو، ان کی گفتگو کو لنڈن کے ٹاپ میڈیا میں جگہ دی جاتی ہے.
آپ کا کیا خیال ہے لندن کی اخباریں یا لندن کا میڈیا یہ کام مفت میں کر رہا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے جو افغانستان سے اوریجنیٹ ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف موومنٹ یہ مفت میں ہو رہی ہے؟ یا امریکہ کے اخبارات میں جب پاکستان کے کچھ لوگوں کے فریڈم آف ایکسپریشن پہ ماشاءاللہ مضامین چھپتے ہیں تو کیا یہ مفت میں چھپتے ہیں؟ نہیں جناب اسپیکر، ہر لفظ کی قیمت دی جاتی ہے، اور کون دیتا ہے یہ آپ کو بھی پتا ہے اور ہمیں بھی پتا ہے۔ اس لیے ہمیں فریڈم آف ایکسپریشن کے بھاشن نہ دیں۔ ہمیں پتا ہے کہ پاکستان میں اس وقت 250 سے زیادہ ہمارے اپنے چینلز ہیں، 43 سے زیادہ بیرونی چینلز ہیں۔ یہ تمام انڈیپینڈنٹلی یہاں پہ کام کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں حکومت کے اندر، ہمارے ہاں اپوزیشن کے اندر ایک یونینیمٹی ہونی چاہیے ان ایشوز کے اوپر جن کا تعلق پاکستان کے مفاد سے جڑا ہوا ہے۔ ہمیں اپنے چھوٹے چھوٹے سیاسی مفادات کے لیے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے اپنے دشمنوں کے ہاتھوں میں نہیں کھیلنا چاہیے۔ جی میں نے پہلے لیا۔ یہ جو ایک نیکسس بنا ہوا ہے، نیکسس آف ایول جس کو آپ پاکستان میں کہتے ہیں، مجھے آپ بتائیے، آج ہمارے دوست بات کر رہے تھے، آج جب عمر صالح وہاں پہ بات کرتا ہے تو اس کی زبان میں اور کچھ ہمارے ہاں جو دوست بات کرتے ہیں ان کی زبان میں کیا فرق ہے؟ کیا ہمیں شرم نہیں آنی چاہیے کہ ہم ان کی باتوں کو یہاں پہ دہراتے ہیں؟ اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس طرح سے ہم پاکستان کی خدمت نہیں کر سکتے۔ آج انشاءاللہ تعالی پاکستان کی قیادت عمران خان کی قیادت میں پاکستان کے ساتھ مخلص قیادت ایک پاکستان کے اوپر ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کو آگے لے کے جائیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ ہم منسٹری آف انفارمیشن کو پاکستان کا جو نیریٹو ہے، پاکستان کا جو بیانیہ ہے، اس کو ہم انشاءاللہ تعالی آگے بڑھائیں گے، اور اس کے لیے ہم جو بھی تحقیقات گزاشت ہے وہ ہم کریں گے۔ میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جرنلسٹ پروٹیکشن ایکٹ بھی بات ہوئی ہے، اور پی ایم ڈی اے کی، ہم پاکستان کے صحافیوں کو وہ سہولتیں دینا چاہ رہے ہیں اور دینے جا رہے ہیں جس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ ہم نے اپنے صحافیوں کو کامیاب جوان پروگرام کا حصہ بنایا ہے۔ ہم اپنے صحافیوں کو پاکستان کے وزیر اعظم کی ہاؤسنگ انیشیٹوز کا جو ہے وہ حصہ بنا رہے ہیں۔ میں صرف دوبارہ اپنے پیپلز پارٹی کے دوستوں سے گزارش کروں گا، ذرا ہمت کریں اور بلاول بھٹو صاحب سے کہیں کہ جرنلسٹ پروٹیکشن ایکٹ اس وقت ہیومن رائٹس کمیٹی میں پڑا ہوا ہے، وہ اس کو کیوں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو پاس کریں تاکہ وہ ہمارا حصہ بنے اور ہم اپنے صحافیوں کو اس کا حصہ بنا سکیں۔ تو جناب اسپیکر، میں صرف مختصراً یہی کہوں گا کہ اتنی نہ بڑھا پاکیے داماں کی حقائق، دامن تو ذرا دیکھ بندیے قبا دیکھ۔ بہت شکریہ جی۔ مطالبہ زر نمبر، سوال یہ ہے کہ مطالبہ زر نمبر 54 پر پیش کردہ تحریک تخفیف منظور کی جائے۔ وہ تمام اراکین جو اس کے حق میں ہیں ہاں کہیں، وہ تمام اراکین جو اس کی مخالفت میں ہیں نہ کہیں۔ میرے خیال میں اکثریت کا جواب نہیں میں ہے، نتیجتاً تحریکات تخفیف مسترد قرار پائیں۔ اب میں مطالبہ زر نمبر 54 ایوان کے سامنے رکھتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ پیش کردہ مطالبہ زر نمبر 54 منظور کی جائے۔ وہ تمام اراکین جو اس کے حق میں ہیں ہاں کہیں، وہ تمام اراکین جو اس کی مخالفت میں ہیں نہ کہیں۔ میرے خیال میں اکثریت کا جواب ہاں میں ہے، نتیجتاً مطالبہ زر منظور ہوا۔ مطالبہ زر نمبر 55، سوال یہ ہے کہ مطالبہ زر نمبر 55 پیش کردہ تحریک تخفیف قومی اسمبلی کا اجلاس اس وقت جاری ہے۔ ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری اظہار خیال کر رہے تھے۔ اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صحافیوں کے لیے جتنا کام اس حکومت نے کیا ہے کسی حکومت نے نہیں کیا۔